اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت بار بار ہم لوگوں کو اپنے دین کی باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، بار بار اپنے بولوں کو سنواتے ہیں، بلواتے ہیں۔ دنیا بولنے والے تو بہت ہیں، لیکن رب کی تعریف کو بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ ہر ایک کو مہیا نہیں ہوتا۔ تو یہ فضل ہے اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کرنے کے لیے اور سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج انشاءاللہ جس عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ دعا ہے، اور یہ وہ عنوان ہے، یہ وہ ٹاپک ہے دعا، جس کے بارے میں اکثر لوگ بے توجہی کرتے ہیں۔ دعا یہ ایسا عنوان ہے جس کے بارے میں لوگ اکثر لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے، آج سے کئی سال پہلے، تو لوگ نماز پڑھنے کے بعد باقاعدگی سے نفل نماز پڑھتے تھے، سنت نماز پڑھتے تھے، دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی جیسے اگر ظہر کی 12 رکعت پڑھی تو 4 سنت 4 فرض جب پڑھ لی، 4 فرض پڑھنے کے بعد جو ہے دعا مانگتے تھے، پھر 2 سنت پڑھی، 2 نفل پڑھا، پھر نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگتے تھے۔ تو ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا کہ لوگ فرض کے بعد اور نفل کے بعد باقاعدگی کے ساتھ دعا مانگتے تھے، اہتمام کے ساتھ۔ لیکن دھیرے 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 جس طرح جیسے جیسے ٹی وی کا رواج بہت زیادہ عام ہو گیا اور ہر گھر میں ٹی وی ہونے لگی، پھر دھیرے دھیرے موبائل کا رواج عام ہوا، ہر گھر میں موبائل، ہر ہاتھ میں موبائل۔ اب تو بچوں کے لیے الگ سے موبائل ہوتا ہے، پھر وہ 2 سال کا بچہ ہو یا 4 سال کا بچہ ہو۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا کہ ان کے لیے الگ سے مائیں اور والدین جو ہیں ان کی ٹیب وغیرہ ہے، موبائل وغیرہ ہے، ان کے لیے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا موبائل ہے، یہ آپ کا ٹیبلیٹ ہے، آپ نے اس میں ہی دیکھنا ہے۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوا، لوگوں نے اللہ سے دعا مانگنی چھوڑ دی، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کی توجہ جانی ختم ہو گئی۔ حالانکہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے وہ حدیث، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ مصیبتوں میں نفع دیتی ہے۔ آج ہم نے ویسی دعا نہیں مانگی نا، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئی اور ابھی جو نازل نہیں ہوئی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو اے لوگو، تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ کتنی فضیلت دعا کی، کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے لوگو، تم پر لازم ہے کہ تم اللہ رب العزت سے دعا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارشاد کہ جو انسان، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ رب العزت سے طلب نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب فرماتے ہیں اللہ رب العزت۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے! یعنی دعا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں دعا کیا ہے۔ دعا بندے کی رب سے کہنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ بندے کی رب سے کہنا، یعنی بندہ اپنے رب سے مانگے، اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی، یہ دعا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اور اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دینے میں تاخیر کر دی کسی مصلحت کے تحت، یا نہیں دیا، تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ میں نے اتنا سب کچھ کیا، اتنے وظائف کیے، اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، لیکن اللہ آپ مجھے دے ہی نہیں رہے، اللہ آپ مجھے دے ہی نہیں رہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو میں تو اللہ سے بہت مانگتی ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، میں تو ذکر بھی کرتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، اور اللہ مجھے نہیں دیتے۔ تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ سے یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیتے، تو اللہ فرماتا ہے میں تجھے کبھی نہیں دوں گا۔ لیکن بندہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس میں میرے لیے کیا خیر پوشیدہ ہے،
دیکھیے دنیا دارالغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور سب کچھ دنیا میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا کہ تم مجھ سے مانگو عافیت کے ساتھ، مل گیا شکر ادا کیا، نہیں ملا صبر کیا، یہی تو دین ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ کیوں کہا دنیا دارالغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، دنیا آزمائش ہے؟ ہاں کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بندہ اللہ سے مایوس نہ ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوتی ہے تو 3 اعتبار سے اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول تو نہیں ہوتی، اس کی بدلے میں اللہ اس کے اوپر سے کوئی مصیبت، کوئی بڑی آفت بلا اس کے اوپر سے ٹال دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے، قبول نہ ہوتے ہوئے۔ تیسرا اللہ اپنے بندے کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ تیسرا معاملہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں دعا کے معاملے میں کہ روز قیامت روایتوں میں آتا ہے جب بندے کو وہ انعام اور اکرام ملے گا تو وہ کہے گا دعا ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے، جنت میں وہ انعام و اکرام عطا فرمائیں گے کہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے یہ سب کیوں دے دیا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے تجھے یاد ہے تو نے فلاں موقع پہ دعا مانگی تھی میں نے قبول نہیں کی تھی، میرے بندے تجھے یاد ہے تو نے فلاں وقت میں دعا مانگی تھی میں نے قبول نہیں کی تھی، یہ اس کا بدل ہے، سمجھ رہے؟ یہ اس کا بدل ہے۔ تو یہ دعا ہے جو مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہتھیار ہے جو دکھائی نہیں دیتا، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بات یاد رکھیں ساتھیوں، کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے، سمجھ رہے؟ مسلمانوں کا ہتھیار کہہ دیا دعا کو، دین کا ستون کہہ دیا، آسمان اور زمین کا نور کہہ دیا، اور کیا چاہیے؟ یعنی دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ یہ دین کا ستون ہے، سمجھ رہے؟ دعا مصیبت اور بلا کو کیا کرتی ہے؟ اترنے نہیں دیتی ہے، یہ ہے دعا، سمجھ رہے آپ لوگ؟ یہ دعا ہے، سمجھ رہے؟ یہ ہے دعا۔ تو دعا جو ہے وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی ہے۔ دعا جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے یعنی دن رات بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور دشمن سے نجات، رزق میں برکت، یہ ذریعہ ہے نا دعا، دن رات اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور یاد رکھے دعا کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے علم اور قدرت سے دعا جو کرنے والا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دیکھیے جو دعا ہمیشہ مانگتا رہتا ہے نا، اللہ کے فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ کیسی مانوس آواز ہے، مانوس یعنی انسیت، جسے سنی آواز، جانی پہچانی آواز، کوئی اپنوں کی آواز، سمجھ رہے؟ تو فرشتے اللہ سے کہتا ہے یہ کیسی مانوس آواز ہے، آپ اسے عطا فرمائیے۔ لیکن جو دعا نہیں مانگتا اور پھر صرف مصیبت اور پریشانی میں ہی اللہ کو یاد کرتا ہے اور ہمیشہ دعا نہیں مانگتا اور یوں ہی زندگی گزر رہی ہے، کبھی بہت پریشانی اور مصیبت آئی تو اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ کیسی نامانوس آواز ہے، نامانوس یعنی جانی پہچانی نہیں لگ رہی اللہ پاک، اسے مت عطا فرمائیے آپ، یوں کہتے ہیں فرشتے۔ اللہ بڑے ہیں دعا قبول کر لیں، لیکن فرشتے اللہ سے یوں کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو بندے کو ہر حال میں ہر روز، اچھا کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا مانگے، سب تو اللہ نے دیا، کیا مانگے؟ ایمان مانگے، سلامتی مانگے، یقین مانگے، کلمہ طیبہ والی موت مانگے، اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ اس کی محبت مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں نا مال مانگنے والے بہت ہیں، اولاد مانگنے والے بہت ہیں، نیک بیوی مانگنے والے بہت ہیں، اچھا شوہر مانگنے والے بہت ہیں، زمین جائیداد مانگنے والے بہت ہیں، کوئی ایسا بھی تو ہو جو کہہ دے اللہ مجھے آپ چاہیے، کوئی ایسا بھی تو ہو جو مجھ سے مجھ کو مانگے کہ اللہ ہمیں آپ چاہیے، آپ کی محبت چاہیے۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے، مغز کسی کہتے ہیں گودے کو، کسی بھی پھل کا جو اندر کا گودا ہوتا ہے اسے مغز کہتے ہیں،
سمجھ رہے ہیں؟ اور چھلکا تو انسان کھاتا نہیں، مغز ہی کھاتا ہے نا، گودا کھاتا ہے. اسی طرح سے اخروٹ کے اندر جو ہوتا ہے اسے بھی ہم مغز کہتے ہیں. اسی طرح بینج جو ہوتی ہے جسے ہم 4 مغز کہتے ہیں، تو اس کے اندر کے گودے کو ہی، جو گودا ہوتا ہے وہی مین مغز ہوتا ہے. چھلکا مغز نہیں ہے، چھلکا تو پھینک دیا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ دعا جو ہے وہ رحمت کو، اللہ کی رحمت کو قریب کرتی ہے، رحمت کی چابی ہے. سمجھ رہے؟ دعا بندہ مانگتا رہے. دعا قضا کو بھی ٹال دیتی ہے. سمجھ رہے؟ یہاں تک ہمارے بڑے کہتے ہیں بزرگ کہ موت کو بھی دعا ٹال دیتی ہے. دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. دعا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. یہ ہے دعا. اور یہ یاد رکھے، جسے اللہ نے دعا مانگنے کی توفیق دے دی نا ساتھیوں، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. سمجھ رہے؟ اور رحمت کا دروازہ مطلب کیا؟ اللہ کی قربت، اللہ کی محبت. اور جب بندہ دعا کرتا ہے نا ساتھیوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ لبیک یا عبدی. جب بندہ کہتا ہے میرے پیارے اللہ، یا اللہ، تو اللہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میں میرے بندے. رب کہتا ہے. ہماری کوئی حیثیت ہے؟ بتاؤ. ہاں، کتنے گنہگار، کتنے خراب ہیں ہم، لیکن ہمارا رب کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک. تو دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام اور منزلت دلواتی ہے دعا. اسی لیے ہمیں کثرت سے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا چاہیے. خوب دعا مانگے، خوب دعا مانگے. دعا کی بڑی فضیلت ہے. دعا کی فضیلت بہت بڑی ہے. دعا جو ہے یہ اللہ رب العزت، حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ اللہ فرماتے جب بندہ مجھ سے نہیں مانگتا تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. کتنی بڑی بات. اللہ کہہ رہے مجھ سے نہیں مانگتا تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. سمجھ رہے؟ اللہ کہہ رہے ناراض ہو جاتا ہوں. دنیا والے کیسے ہوتے جانتے ہو؟ بہت اپنا ہے، کتنا بھی قریبی ہے، ایک بار وہ ناراض ہو جائے گا. تم مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ تمہیں کوئی ضرورت تھی کیا؟ میں تمہارا اپنا نہیں تھا کیا؟ میں تمہارا ماموں نہیں تھا کیا؟ میں تمہارا چچا نہیں تھا کیا؟ میں تمہارا بھائی نہیں تھا؟ ہاں، کیا میں تمہارا والد نہیں تھا؟ والد بھی، باپ جیسی شخصیت بھی. کون ہے باپ؟ جنت کا دروازہ ہے. باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے والد بھی اس کے سامنے، اس کا بیٹا جب اس سے مانگتا رہے کچھ دینا، تو والد بھی کہتا ہے کہ نہ، بس خود کماؤ، خود کرو، کتنا مانگو گے؟ اب میرے پاس نہیں ہے اتنی ہمت تمہیں میں بار بار دوں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دنیا والے بہت محبت جتلاتے ہیں. مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ میں تھی نا آپ کے لیے، میں تھا نا آپ کا چاچا اور ماما اور بھائی. ایک بار جائیں گے، میں تمہارا دوست تھا، مجھے بولے ہوتے ہیں. ناراضگی دکھاتے ہیں دنیا والے. ایک بار جاتے ہیں دنیا والے دیتے ہیں، دوسری بار جاتے ہیں دیتے ہیں، تیسری بار جاتے ہیں تو ان کا منہ بن جاتا ہے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر دیتے. چوتھی بار کیا کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو؟ کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں. یہ دنیا کا معاملہ ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ دنیا کا معاملہ ہے. تو دعا کی بڑی قیمت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ناراض ہو جاتا ہوں، تم مجھ سے نہیں مانگتے تو میں روٹھ ہی جاتا ہوں. مجھ سے مانگا کرو، میں دوں گا. آج ہم اللہ سے کتنا مانگتے بتاؤ؟ صحابہ تو کیسا مانگتے تھے. ہاں، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی. نمک بھی چاہیے تھا، اللہ سے مانگا. اوہو، ہمارے تو اتنے بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، ہم بس لوگوں کے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے رہ جاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ہی درخواست کرتے رہ جاتے ہیں. بھلے وہ مالی اعتبار سے ہو یا طاقت کے اعتبار سے ہو، سپورٹ کے اعتبار سے ہو، ہمدردی کے اعتبار سے ہو، ہم لوگوں کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں دیکھتے. اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار. استاذہ ہم لوگوں کو سبق دیتی تھی کہ تم نے دن بھر میں
کتنی دیر دعا مانگی ہے وہ لکھو. کم سے کم تمہیں طالبات جو ہوتی تھی آدھی گھنٹہ، جو معلمات ہوتی تھی انہیں کم سے کم اللہ سے 1 گھنٹہ دعا مانگنی، کم سے کم. ایسی ترغیب. اب وہ 1 گھنٹہ کام کے وقت میں دعا مانگنے آپ بیٹھ گئے مصلی بچھا کے، ایسا شوہر کہہ رہے ہیں کہ بھائی چائے نہیں دیا، پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیں گے، تو ہم کہہ رہے ہیں کھانا نہیں بنایا، تو ہم کہیں گے آپا نے کہا تھا دعا مانگنے کا سبق ہے. ایسا سب کام کاج سے فارغ ہو کر ہم الگ سے جو نماز کے بعد دعا مانگتے وہ تو مانگے ہی، کام کاج سے فارغ ہو کر بھی ہم دعا مانگنے کی فکر کریں. دعا کیا ہے؟ اللہ کی چوکھٹ پہ بندہ بیٹھا ہوتا، ہاتھ پھیلائے، اے اللہ تیرے در پر بیٹھے ہیں، فقیر آئے ہیں، بھکاری آئے ہیں، سن لیجئے نا، سن لیجئے نا. سمجھ رہے؟ تو یہ ہے دعا. یہ السلام علیکم، ایک بات آ رہی ہے. تو دعا یہ ہے. انشاءاللہ ہم سب فکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے بنیں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے والے بنیں، اللہ کی طرف نگاہیں ہماری بار بار جائیں. یا اللہ بس آپ، یا اللہ بس آپ، یا اللہ بس آپ، یا اللہ سن لیجئے نا، یا اللہ دے دیجئے نا. اور دعاؤں کی حدیثوں کو مطلب ہم یاد رکھیں، ان کے فضائل کو، اپنے رب محبوب رب کو یاد رکھیں کہ وہ ہے نا تو سب ہے بس. صحابہ دیکھیں کیسے تھے، دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر، رات میں مصلی پہ ہوتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، دعائیں کرتے تھے. تو ہم بھی انشاءاللہ بہت فکر کریں، اپنے سارے مسائل کو دعا کے ذریعے حل کروائیں.